بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کوئی قوم، کوئی ذات چھوٹی بڑی نہیں ہوتی۔ ہمارے معاشرتی رویے چھوٹے بڑے، اعلیٰ اور ادنا ہوتے ہیں، جو ہمیں باظرف اور کم ظرف بناتے ہیں۔ بڑے کہتے ہیں برتن میں جو تھا وہی ٹپکا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں سے برا رویہ اختیار کریں اور وہ نہ کریں۔ لوگوں کے لیے آپ کا رویہ ہی لوگوں کا آپ سے برتاؤ کی بنیاد بنتا ہے۔ اپنے آگے پھیلے ہاتھ کو نظر انداز مت کرو، بلکہ شکر ادا کرو کہ اس کی جگہ تمہارا ہاتھ نہیں ہے۔ زندگی میں انسان ان لوگوں سے بھی سیکھ کر آگے بڑھتا ہے جن کو جانتا بھی نہیں، لیکن گرتا ان سے ہی دھوکہ کھا کر ہے جو سب سے قریب ہوتے ہیں۔ لوگوں کے قریب ضرور رہیں، لیکن گرانے کے لیے نہیں، گرتوں کو سنبھالنے کے لیے۔ تھک جانے اور ہار جانے میں بڑا فرق ہے۔ تھک جانے والا دوبارہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، جبکہ ہار جانے والا ایسا نہیں کر پاتا۔ صرف وہی چیز آپ کی رہتی ہے جو آپ تک محدود ہو، آپ کے اندر نشو و نما پاتی رہے۔ اب وہ خیال ہو، محبت، احساس، خود ساختہ مرہم یا غم۔ مرد آنکھوں سے محبت کرتا ہے اور عورت کانوں سے محبت کرتی ہے۔ مطلب مرد اس عورت سے محبت کرتا ہے جو خوبصورت ہو، اور عورت اس مرد سے محبت کرتی ہے جو باتیں دل فریب کرتا ہو۔ اگر حقوق کے حصول کے لیے صرف دعا کا سہارا ہی باقی رہ جائے تو اسے ظلم کا زمانہ کہتے ہیں۔ جو چیز کوشش کے باوجود تسلیم کرنی پڑے اسے تقدیر کہتے ہیں۔ تجھے تیری اوقات کا اس دن پتہ چلے گا اے انسان، جب تجھے لوگ مٹی میں ڈال کر ہاتھ بھی تجھ پر جھاڑیں گے۔ فرش سے عرش تک سیدھی جانے والی چیز ماں کی دعا، مظلوم کی دعا اور ایسے بھوکے کا شکرانہ ہے جس نے کھانے کے ساتھ کھلانے والے کو بھی دعا دی ہو۔ تمہارا اس میں کوئی کمال نہیں کہ کوئی شخص تم سے محبت کر رہا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تجھے اس نے چاہ کر با کمال بنا دیا۔ جو تم خود پر اتراتے پھرتے ہو، اس لبادے کو اتار پھینکو اور اس بات کو مانو کہ وہ شخص با کمال ہے جو تمہیں چاہ رہا ہے۔ نفرتیں بہتر ہیں اس دھوکے سے جسے لوگ محبت کہتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے سیاہ بخت کسے کہتے ہیں؟ وہ جس کی زبان محبت کے دعووں سے تر ہو اور ہاتھ محبت کی لکیروں سے محروم۔ اگر آپ جنت اور دوزخ پر یقین رکھتے ہیں تو اپنی زندگی میں اپنی بہن بیٹیوں کو اپنی جائیداد سے ان کا حصہ دے دو، یہ آپ کے لیے بہترین ہوگا۔ مہربان لوگوں کا رویہ ماں کی طرح ستر پوشی کا ہے، اور عیب ڈھونڈنے والے اپنے سچ پر، اپنی ذہانت پر اعتماد کرتے ہیں۔ زندگی میں مشکل کام کسی کا سامنا کرنا بھی تو ہے، اور یہ ظرف آئینے کو ملا ہے کہ حیرت کے پیکر کو بھی نفیس طریقے سے دکھاتا ہے۔ آئینہ حس و بے حسی سے عاری ہوتا ہے، لیکن دکھاتا سچ ہے، چاہے آنسو ہو یا خوشی۔ دنیا میں اکثر جھگڑے اختلاف رائے کی وجہ سے ہوتے ہیں، جبکہ زیادہ تر جھگڑے اس لہجے کی وجہ سے ہوتے ہیں جو لہجہ ہم بحث میں استعمال کرتے ہیں۔ عورت کو گھر کا کام نہیں، مرد کا غلط رویہ جلدی بوڑھا کر دیتا ہے۔ بغور جائزہ لیں تو مرد کبھی گھر کا اتنا زیادہ کام اکیلے سنبھال ہی نہیں سکتا۔ بعض اوقات ہم پوری طرح مخلص ہو کر بھی کسی کی نظر میں بیکار ہوتے ہیں۔ آزمائش انسان کو وقتی طور پر نڈھال تو کر دیتی ہے، مگر بعد میں ہم اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ پہاڑ جیسی آزمائش بھی ہمیں چھوٹی لگتی ہے۔ اگر کوئی دوری اختیار کرنا چاہتا ہے تو اسے کرنے دیں، بجائے اس کے کہ وہ بہانے بنائے۔ اسے آسانی سے جانے کا راستہ دیں۔ قسمت، وقت اور زندگی کسی کے آنے جانے کے محتاج ہرگز نہیں۔ جو طے ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ انسان کا سب سے مستند تعارف گفتگو کرواتی ہے۔ انسان اپنی شکل صورت نہیں بدل سکتا، مگر رفتہ رفتہ اپنی قابلیت اور اپنے اسٹائل ضرور بدل سکتا ہے۔
جو اس کی شخصیت خوبصورت بنا سکتی ہیں۔ مثال دینا اور مثال بننا دو الگ باتیں ہیں۔ مثال دینا آسان ہے، مثال بننا مشکل۔ نکاح سے پہلے لڑکی کو دیکھ لینا سنت ہے۔ جس نے عورت کو دیکھے بغیر نکاح کیا اس کا انجام غم اور پریشانی ہے۔ اس وقت تک کوئی فیصلہ نہ کرو جب تک تمہارے خون کی گردش اور دل کی دھڑکن پرسکون نہ ہو جائے۔ تم کتنے ہی با اختیار اور بہادر ہو، یاد رکھو تمہیں قبر تک جانے کے لیے دوسروں کے کندھوں کی ضرورت ہوگی۔